اب جنت میں داخل کس طرح ہوا جائے گا، جنت کا طلبگار جنت حاصل کس طرح کرے گا، وہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی، اور فرمایا جس انسان نے ان کی تگودو کی، محنت کی، کوشش کی، اللہ رب العزت اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ بغیر حساب اس انسان کو جنت عطا فرمائے۔ جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام نے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، نام ہے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے ان میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب اللہ نے جنت داخل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو انہی لوگوں میں سے۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے، نبی پاک نے فرمایا نہیں، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سب پہ سبقت لے گیا۔ اب دعا فرمائیں اس بابرکت گھڑی میں، اس بابرکت رات میں کہ اللہ پاک ہم سب کو فیملی سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت بغیر حساب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ لیکن اس کے لیے محنت، کوشش، تگودو، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا عبادات شروع، رمضان گیا ساری عبادات بھی ختم۔ پہلے تو یہ دیکھا گیا اور سنا گیا، مشاہدہ کیا گیا کہ رمضان کے اندر عبادت کی، بعد میں بالکل سارا وائنڈ اپ کر کے رکھ دی۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی عبادات وہی لوگ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ جو سارا سال کرتے ہیں۔ آپ بھی ابھی مسجد میں آئے، میں بھی آیا، دیکھ لیں یہ اپنا لنک روڈ، شالامار، مغل پورہ دیکھ لیں، اس بابرکت رات میں بھی لوگوں کی کوشش، سٹرگل، جد و جہد، محنت کیا ہے۔ کوئی اپنی دکان، اپنا بزنس چمکانے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی شاپنگ کرنے میں، اپنی عید چمکانے میں لگا ہوا ہے۔ اس طرح جنت ناممکن ہے، نہیں ملنی، اللہ رب العزت نے نہیں دینی بغیر حساب۔ اس کے لیے محنت مطلوب ہے اللہ رب العزت کو، اور اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، رسول اللہ کے اور صحابہ کرام کے اسوہ پر، طریقے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، تقریباً 6 لگا لیں اعمال قرآن اور حدیث میں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اعمال ان کو سننے سے پہلے آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر بولیں ہے شک کوئی؟ ان کی بات کے اندر کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ سچی اور سچی بات۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ اعمال کرے گا اللہ جنت تو ضرور دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ بغیر حساب جن کو جنت دینی ہے اس بندے کا اس میں نام بھی شامل فرما دے، اور دعا فرمائیں پھر کہ اللہ پاک ہمیں سب میں ان میں شامل فرمائے۔ اب ان لوگوں میں، ان احباب میں جنہوں نے بغیر حساب جنت میں جانا ہے، فرمایا سب سے پہلا عمل ہے کہ وہ عقیدہ توحید پہ ہمیشہ کے لیے ڈٹ کے، مشکل آئی، مصیبت آئی، دکھ آیا، پریشانی آئی، کسی قسم کی بلا آئی، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اپنا بینک بیلنس نہیں ہے، اپنا کسی قسم کی بھی مشکل آئی، کسی قسم کی مصیبت آئی، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا اللہ صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا یہ ان کی نشانی ہے سب سے پہلی، کہ ہر وقت ہر مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ لیکن اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا دیکھا گیا، کسی قسم کی مشکل آئی تے گیا دربار تے، مینوں فلاں نے دسیا سی فلاں دربار تے جا، دھاگا ملے گا وہ پالا دے اندر ساری مشکلاں دور۔ کوئی مشکل آئی، کیا جی ہے میری امی نے نا بچپن تو ہی میرے حافظ جی گلے دے اندر تویز پایا ہے، انہوں نے کیا سی پالا تے یقین کرو میں اس تو بعد ڈریا نہیں، بڑا ڈرنا ہونا سا میں۔ اس قسم کی باتیں اس امت کے بارے جو اللہ کی محبوب ترین امت، جس کے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ یہ سارے کام کرنے والے، سارا کچھ کر، اور ہاتھ خان والے، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ستاروں کے بارے باتیں کرنے والے، تیرا فلاں ستارہ ہے، تیرا فلاں ستارہ ہے، تیرے نہ انج ہونا لئی، تیرے دن پیڑے نے، تیرے دن چنگے آنا لئی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ سنیے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو بھی شخص، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزنس مین ہو، عام غریب بندہ ہو، فرمایا جو بھی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھایا، لکیریں دے کے کہتا ہے فلاں ہونا ہے، فلاں تیرے ساتھ ہوا ہے، اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، فصدقہ، فرمایا کہتا ہے یار واقعی گل تو صحیح کہی ہے، میری ماں دے ہی نہ آئے، میرے باپ دے ہی نہ، فرمایا اس نے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے کہا نبی پاک کی بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے آسمان سے قرآن اور حدیث مجھ پہ نازل کی، اس بندے نے ہاتھ دکھا کے اس نجومی کی بات کی تصدیق کر کے اس ساری چیزوں کو ٹھکرا کے قرآن اور حدیث کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سارا کام ہماری امت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہو رہا ہے. اس سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے. اور میرے بھائیوں اب غور کریں اس رات کے اندر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، اللہ، یہ اللہ کی عدالت میں اللہ فرماتا ہے شرک نہیں ہونا چاہیے. لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اس کے علاوہ آسمان اور زمین گناہوں کی برکے لے کے آؤ، مجھے اپنی عزت کی قسم تانا بھی نہیں دیاں گا، اے نہیں کہاں گا ہوں نہ آ گیا بابا ہو کے، ہوں تے تیرے پلے رہا ہی کچھ نہیں، ہوں گناہ دی طاقت ہی نہیں جیسے ہم کرتے ہیں. فرمایا اللہ تانا بھی نہیں دے گا، اللہ تمہارے آسمان اور زمین جو گناہوں کی ہوگی اللہ ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. شرط ہے شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ شرک ہو تو پھر فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا اگر شرک آ گیا پھر اللہ کا دوبارہ اعلان سننا، من یشرک باللہ، جس بھی انسان نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی عبادات میں فرمایا شرک کیا، کہ یاد رکھ لینا جس نے کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو ہمیشہ حرام کر دیا. وہ بندے کا کیا کام جنت کے اندر؟ یار ہم اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے باپ کے لیے شراکت نہیں برداشت کرتے. بیوی کی تے اور منہ مارے، اللہ نہ کرے تو کیا کوئی ہے جو کہیں میں برداشت کراں گا؟ میرے وافا جی بڑا صبر ہے، کوئی ہے جی صبر کرنے والا؟ کبھی بھی نہیں. کہا جائے باپ تیرا فلاں ہے تے تیرا پیو فلاں بھی ہو، کیا جی برداشت کر لے گا کوئی؟ جنہ مرضی شریف تے متقی ہوئے نا تے وہ گن کٹ کے تلوار کٹ کے باہر آئیے گا. جب اپنے لیے شراکت برداشت نہیں بیوی میں یا باپ میں، تو اللہ فرماتا ہے کیا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ دے بارے کوئی خیال نہیں. اللہ کے بارے کہا جی اللہ ماننے اللہ ہی سوندا ہے، لیکن فلاں صرف اسی نا وسیلہ پالنی کام کرنے ہیں. اللہ سندا ہے، ماننے اللہ پتر دینا، لیکن فلاں دا وسیلہ ساڈی نہیں سندا اللہ، انہاں دی موڑدا نہیں اللہ. یہ سارے آپ نے کلمات سنے ہیں، یہ شرک کی باتیں ہیں بھائیو. جس نے شرک کو دور کر کے توحید کو اپنا لیا، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چور ہوا، زانی ہوا، کوئی بھی گناہ ہوا، اللہ اپنی کرم نوازی سے اپنے فضل کے ساتھ اس بندے کا گناہ معاف بھی کرے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا. دیکھیے حدیث کے اندر آیا جے، حدیث بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، صحیح البخاری کے اندر ہے. آپ نے فرمایا 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، آپ نے سن رکھا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں. جب جہنم میں جانے لگا اوپر سے پرچی گری، فرمایا اس کو لاؤ، یہ پرچی ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے کے اندر 99 دفتر گناہوں رکھ کے رکھو. فرمایا جب رکھ کے اللہ نے ترازو اٹھایا تو کی پارا ہو گیا سی؟ بولو یار، لا الہ الا اللہ کلمہ تھا نا، ایک دفعہ پڑھ لے شاید اللہ قبول کرے. کون سا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، فرمایا ایک انسان کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اس کو اپنی آواز سنائی، اس کی آواز سنی، باتیں کی. وہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. امام شوکانی لکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو عرض کرتے ہیں اللہ بتائیے ایسا کوئی عمل، ایسا وظیفہ مجھے بتائیے جو تجھے بڑا پسند ہو، کسی نو پتہ نہ ہوئے. اللہ تجھے اور مجھے پتہ ہے اتنا سونا ہوئے مینوں دس سا بلا. فرمایا اللہ رب العزت نے بتایا، کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر. کی پڑھ لیا کر؟ لا الہ الا اللہ. فرمایا اللہ یہ تو عام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. فرمایا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع، موسیٰ تو نے اس کلمے کو کیا ہلکا لیا ہے؟ اس کو کلمے کو جانا نہیں؟ اگر اللہ پاک ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے رکھ دے، اور ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کلمہ رکھ دے نا، موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ساری چیزوں سے بڑھ کے مجھے پسند لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ. فرمایا ڈگا ہے
ترازو اٹھایا یہ بھاری ہو گیا، 99 دفتر تحت نگاہ دیکھے جانے والے ہلکے ہو کے بندہ جنت کے اندر چلا گیا. شرط کیا؟ توحید نہیں چھوڑی اس بندے نے، ہمیشہ توحید پہ کار بند رہا، جمع رہا، ڈٹا رہا. اس لیے آپ نے فرمایا ان قطعت او حرقت لا تشرک باللہ شیئا. معاذ یاد رکھ اللہ کے رسول کا حکم، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کبھی بھی کسی کو شریک نہ بنائیں. یہ آپ کا فرمان ہے. ساری زندگی آپ اپنے آپ کو یاد رکھیے، عقیدہ توحید نہیں چھوڑنا. نئی اولاد اللہ نے دینی ہے، جن نہیں دینی تو پھر بھی نہیں دینی. ایک حدیث ہے ضعیف آتی ہے مگر حدیث سنیے. کہتے ہیں سیدہ عائشہ ایک مرتبہ رو رہی تھی، آپ کی واحد بیوی ہیں جو کہ کمواری تھی. آپ کو اتنی محبت فرمایا اللہ یہ میری تقسیم ہے، اگر اس کے باوجود میں تقسیم نہ کر سکوں، برابری نہ کر سکوں، مجھ سے نہ پوچھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت آپ کی ایک الگ ہی تھی. اور جبریل کو محبت، اللہ کو محبت. جبریل آتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر ہے، ہی الگ فی الدنیا والآخرہ. یا رسول اللہ فرماتا ہے تاڑی جنت دی بیوی نہیں، دنیا دی بیوی نہیں، صرف اللہ نے نو آخرت دے اندر جنت دے اندر بھی تاڑی بیوی بنا دیتا ہے. یہ حدیث ہے، نبی سلام کہا کرتا ہے جبریل. وہ سید عائشہ ایک مرتبہ رو رہی ہیں تو کیا کہا نبی علیہ السلام، یا عائشہ لیما تبکی، عائشہ رونی کیوں ہیں؟ عرض کرتی ہے محبوب پیغمبر میرا بھی جی چاہتا ہے میری اولاد ہو، میرے وطن میں سے آپ کی اولاد بیٹا یا بیٹی ہو. تے آپ نے کیا گوں کیا؟ فرمایا لے داں گا، جو کہیں گے ہوئے گا، میرے اختیار دے اندر یہ سارا کچھ. کیا کہا نبی علیہ؟ فرمایا عائشہ رونے کا فائدہ نہیں، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تیری قسمت میں اولاد، تیرے مقدر میں اولاد، اللہ دے کے رہے گا. اگر نہیں لکھی تو اللہ کا رسول محمد بھی کچھ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ سمجھایا. عقیدہ توحید درست ہو جائے میرے بھائیوں تو یقین کرے جنت ہے بغیر حساب. اگر نہ درست ہوا تو پھر پلٹ کے دیکھیے. ابراہیم اللہ کا یار، باپ کیا تھا؟ مشرک تھا جہنم کے اندر. فرمایا نوح علیہ السلام 950 سال واز کرنے والے، قومی لیلن و نہارا، دن اور رات سمجھانے والے اپنی قوم کو، بیٹا مشرک ہے نہیں معافی. اور دیکھیے پلٹ کے نبی علیہ السلام کی طرف، آپ سے بڑا کوئی بھی بشر دنیا پہ آیا ہے؟ سید البشر. اور آپ کا چاچا مشرک ہے، بڑا پیار، شیب ابی طالب کے اندر نبی پاک کے ساتھ رہنے والا، کہنے والا کہ جن نے میرے بھتیجے ول ویکھیا وہ سب سے پہلے میرے سے گزر کے جائے. یہ ساری باتیں. لیکن اچانک آخری وقت آیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے باپ ہے، آپ گئے. فرمایا چاچا جی کان چھو لیجیے، کلمہ پڑھ دو، کان میں پڑھ دیں، اللہ کے یہاں حجت دلیل رکھ کے آپ کو بخشواؤں گا کسی نہ کسی طرح. کیونکہ اللہ دا خود اعلان ہے نبی علیہ السلام دی نبوت والی زبان کے ذریعے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ کیا ہو گیا؟ فرمایا داخل الجنہ. اب دعا کریں اللہ پاک ہمیں آخری وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ ہو گیا جنت. فرمایا پڑھ لے چاچا، انکار کیا. اب آپ صحیح البخاری کے اندر آنکھوں میں آنسو، نبی علیہ السلام باہر آ رہے، گھر میں سے باہر نکل رہے نبی علیہ السلام. تو آپ کو تسلی نہیں دی اللہ رب العزت نے. جدھر توحید کا مسئلہ آ جائے اللہ تسلیاں نہیں دیتا. اللہ سیدھا نوح علیہ السلام کو کہتا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے تو نے میرے سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، تجھ سے نبوت کھینچوں گا، جاہلین میں سے کر دوں گا. ادھر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی نہیں دی بلکہ جبریل آئے. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ترجمہ سنیے. فرمایا انک لا تہدی من احببت، نہیں آپ ہدایت دے سکتے. لا تہدی مخاطب کا صیغہ. فرمایا نہیں ہدایت دے، من احببت جس کو آپ پسند کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء جس کو اللہ چاہے گا ہدایت سے سرفراز کرے گا، ہدایت سے ہمکنار کرے گا. میرے بھائیوں کوئی معافی نہیں. اگر شرک آ گیا، شرک نہ ہو آپ کی عبادات کے اندر، آپ کے عقیدے کے اندر، پھر اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا. دوسرا کام جو آپ نے ساری زندگی رمضان یا غیر رمضان کرنا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک نے فرمایا رمضان کے اندر ہی نمازیں نہیں پڑھنی، نمازیں پڑھنی ہیں سارا سال
الحال، نمازوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی کی طرف آئیے، غنیۃ الطالبین لکھنے والے جن کے نام کی آج 11ویں کھائی جاتی ہے، 11ویں پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی، اٹھائیے غنیۃ الطالبین کے اندر کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، جو بندہ بے نمازی ہے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے، نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ حضرت جی پیر صاحب آپ نے اتنا بڑا فتویٰ کس طرح دے دیا ہے، لوگ کیسے مانیں گے؟ اور لوگ کہیں گے حضرت صاحب اتنا سخت فتویٰ، مولوی ہندے ہی سخت نے، سخت اللہ سے ڈرا کیسے فتویٰ دیا ہے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں اٹھائیے حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر 295 نمبر، آپ نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ترک الصلاة متعمدا جان بوجھ کر، فرمایا فقد کفر، وہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ حدیث دوسری سنیے، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، فرمایا مسلمان بندے کے درمیان، مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا ہے، فرماتے ہیں اس کو نہ جنازہ پڑھایا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے ہونا ہے۔ جس کا وہ سوال کے اندر جواب کامیاب ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہے، جس کا وہ سوال کے اندر ناکام ہو گیا فرمایا آگے ناکامی والی منزلیں طے کرتا جائے گا، آخرکار جہنم کے اندر جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا جہنم کے اندر سڑیں گے، جہنم کے اندر رہیں گے، اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کس طرح؟ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا جس نے ظہر پڑھی عصر کی نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک جو گناہ اللہ معاف۔ حدیث سنیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ کا ہاتھ پکڑا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول مسجد نبی سے باہر نکلے ہیں، فرمایا ابو موسیٰ مجھے تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، سب سے بڑی کائنات کی ہستی کو اللہ کی رضا کے لیے غریب سے سیابی سے، ہاں اسی تے سلام ہی نہیں لیندے نا بھائیو، ہم تو اللہ ماشاءاللہ غریب نو ویکھ کے منہ ہی موڑ لینے ہیں، او میرا سٹیٹس نہیں، میرا مرتبہ نہیں، میرا رتبہ، گڈی روک کے سلام کرا۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا اس طرح؟ فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے گا۔ اسی کی کرنا ہے ویکھ کے، بندہ پیسے والا ہے، بندہ ٹھاٹ باٹ والا ہے، بندہ بڑے عہدے والا ہے، بندہ سٹیٹس والا ہے، بندہ بڑی اپروچ والا ہے، تو اگے ود کے سلام۔ بندہ شریف النفس ہے تو پھر منہ ہی موڑ لینا۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، لیسلم الصغیر علی الکبیر، فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کے سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گر طریقے محبت پیدا کرنے کے بتا دیے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن سلام کے بارے نبی پاک کی نبوت والی زبان سے سنا کہ جس انسان نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا صحابہ جس کا جی چاہتا ہے مدینے کے اندر زمین کے اوپر جنتی بندہ چلدا پھردا ویکھے، وہ میرے اس صحابی عبداللہ بن سلام کو دیکھ رہے یہ اللہ کی جنت کا مہمان بننے والا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک حدیث بنی، صرف ایک حدیث۔ کون سی؟ جب میں آیا مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا میں سنتا ہوں اللہ کے رسول اتنا پیارا فرمان بیان کر رہے ہیں کہ اب آپس کے اندر سلام کہنا اللہ محبت پیدا فرما دے گا، اللہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ نبی پاک نے ابو موسیٰ کا ہاتھ پکڑا ہے، پھر میں کہتا ہوں غریب صحابیوں کا دعا فرمائیے اللہ سانو بھی غریب بنن محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، غریبوں سے پیار کیجئے۔ فرمایا قیامت والے دن آدھا دن پہلے غریب جنت کے اندر جائیں گے، یتیم مسکین جنت کے اندر آدھا دن پہلے جان گے بھائیو۔ اس لیے نبی پاک کی دعا ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں جنہ مرضی اسی گناہ گار ہاں لیکن ساڑے دل دی چاہت تمنا تڑپ ہے کہ اللہ پاک جنت دے اندر تے قیامت والے دن محشر دے میدان سانو نبی پاک دے نال نال پڑوس نصیب فرما دے۔ ہے جی خواہش جن دی ہے کہیں انشاءاللہ ہے خواہش انشاءاللہ اللہ نصیب بھی کرے۔
لیکن اب یار مڑ کے نبی علیہ السلام کو تو پوچھو کہ یار صاحب تسی کتنا ہونا چاہتے ہو؟ کیا ایم این اے نا، ایم پی اے نا، ایس ایچ او نا، کہ ڈی ایس پی نا، فلان کتنے نال تسی چاہتے ہو؟ آپ نے کیا فرمایا حدیث کے اندر؟ فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ فرمایا اللہ تیرا رسول تیرے سے دعا کرتا ہے، ساری دنیا میرے سے محبت کرتی، میرا پڑوس اور ساتھ چاہتی ہے، لیکن میں کس کا ساتھ چاہتا ہوں؟ فرمایا جب تک مجھے زندہ رکھی مسکینوں کے اندر، واحشرنی فی زمرۃ، واحشنی مسکینا وامتنی مسکینا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو مسکینوں کے اندر رکھی، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، محشر والے دن اللہ مجھے مساکین کے ساتھ، نبی علیہ السلام جاتے ہیں مساکین کے ساتھ۔ باہر صورت حدیث سنیے، فرمایا ابو موسیٰ جی یا رسول اللہ، فرماتے ہیں خزاں کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح ٹہنی کو ہلایا، پکڑ کے ٹہنی کو درخت کی ہلایا، سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ فرمایا ابو موسیٰ دیکھ لے درخت خالی ہو گیا جی محبوب پیغمبر۔ فرمایا جو میں تجھے فرمان سنانے لگا ہوں میری امت کو بتا دیں، جو بھی شخص وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے اندر سے کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، فرمایا سلام وہ بعد میں پھیرتا ہے، اللہ اس کو نماز کی برکت سے جیسے یہ درخت پتوں سے خالی ہو گیا، اللہ اس کو گناہوں سے خالی فرما دیتا ہے نماز کی برکت سے۔ لیکن نماز نہیں بھائیو معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر ابواب بنا دیے، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں اور میں بھی ان کو جانتا ہوں، پیپر اکٹھے دیتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے، یہ وفاق المدارس کے، تو سن لیجئے، ان سے پوچھئے یار کیا حدیث کے اندر صلاۃ الخوف کے باب نہیں باندھے گئے؟ حدیث کے اندر صلاۃ الاستسقاء کے باب نہیں باندھے گئے؟ حدیث کے اندر صلاۃ الکسوف کے باب اللہ کے رسول نے نہیں بنوائے؟ کیا معنی ہے؟ نماز ہو جائے نہیں معاف، اللہ کی قسم نماز نہیں معاف، بارش ہو جائے، فرمایا یار اللہ تیرا نبی، تیرے صحابہ، میرے صحابہ اور تیرے بندے اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اتنا عظیم ترین افضل کام کر رہے ہیں، اللہ نماز تھوڑی سی تخیر نل بات چو نہ پڑھ لیے؟ فرمایا نہیں محبوب، ایک صف آپ کی دشمنوں کے سامنے کھڑی ہوگی اور ایک صف آ کے نماز کے اندر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، نماز چھوڑنا تو دور کی بات، رب العالمین کو نماز اپنے ٹائم سے ادھر ادھر کرنا بھی پسند نہیں ہے، چاہے جا کے چھوڑ دی جائے، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنے دوست یاروں کے اندر، میچوں کے اندر، ریسلنگ کے اندر، دیگر مصروفیات کے اندر، نماز معافی نہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تم ہوش دے اندر ہے گا نا، بندہ ہوش دے اندر، بے ہوشی دے اندر نہیں، کومے دے اندر نہیں، استغفر اللہ، فرمایا ہوش کے اندر ہے نا، مرد پہ اللہ نے نماز باجماعت فرض کر دی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کہو رضی اللہ، عظیم ترین صحابی اللہ کے رسول کے، نبی پاک جدوں بھی جاتے جاندے نے، باہر کہیں جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، مدینہ سے باہر جاتے ہیں، آپ نے ان کو 18 19 20 مرتبہ اپنا جانشین بنایا ہے مدینے کے اندر، میرا جانشین عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو امام زہری لکھتے ہیں رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم ایسے صحابی سن کہ آنکھوں سے نبینے تھے نا، آنکھیں نہیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول کی جسم کی پسینے کی خوشبو سونگ سونگ کے نبی پاک دے کول پہنچ جایا کرتے تھے، اتنی محبت کرنے والے، اور اللہ نے صرف اپنے محبوب کو ایک مرتبہ ڈانٹا زندگی کے اندر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ڈانٹا کس وجہ سے؟ عبداللہ بن ام مکتوم کی وجہ سے، اتنے جلیل القدر سے ابھی صحیح البخاری کے اندر ہے، یا رسول اللہ اکھا نہیں، ہم سب کی آنکھیں ہیں، اللہ آخر تک ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، سارے دی آنکھیں ہیں، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں، مغرب عشاء اور فجر، یہ جو نماز ہے نا یہ رات میں آتی ہے، تو مجھے آپ گھر نماز پڑھنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اب آپ رحمت للعالمین فرمائیں کوئی بات نہیں یار، تیرے پاس عذر آنکھیں ہی نہیں دے رہی، کوئی نہیں، پڑھ لیا کر کار نماز۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابھی دروازے پہ گئے، آسمان سے جبریل آ گئے، جبریل نے آگے کہا محبوب اللہ فرماتا ہے تسی اجازت دے دی ہے، میں نہیں دیتی اجازت، مرد ہو کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچے کبھی بھی معافی نہیں کار نماز پڑھن دی بلا وجہ۔ فرمایا عبداللہ کو بلایا گیا، لایا گیا، عبداللہ اذان دی آواز کرنا چ پہندی ہے جی یا رسول اللہ، فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے مرد ہو کانوں میں آواز اذان کی آئے وہ گھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں، میں بلوغ المرام پڑھاتے ہیں کہا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو، اپنے بھائیوں کو کہ ساڈے ورگا ہوندا نا تے وہ ناراض ہو جاندا، میرے مطلب دی گل ہی نہیں ہوئی، یا رسول اللہ اتنا بھی کی سختی، بھائی اللہ نے اتنی سختی کر دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم کیا فرماتے ہیں؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے
جنج بھی آواں جس طرح مرضی آواں مسیطے آواں گا. اور فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے یہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے. تہجد کی اذان سیدنا بلال دیا کرتے تھے. ساری زندگی مسیطے فجر دی تے مغرب دی تے عشاء دی نماز پڑھی. فرمایا میرے اصحاب یاد رکھ لینا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے ہے. جس انسان کی نماز درست نہیں ہے اس کا کوئی بھی اللہ کے ہاں پاس ہونے والا کھاتا ہی نہیں ہے, کوئی کھاتا نہیں. دعا کرو. تیسری گل کرا اللہ پاک سانو ساری زندگی نمازاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات, جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, جو بھائی اب آنے والے ہیں سماعت کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, جنت کے اندر جانا چاہتا ہے, تیسری بات اپنائے. ساری زندگی اللہ کے ساتھ عہد کریں, وعدہ کریں کہ اللہ پاک ماں پیو پیڑا بھی کہن, اللہ ساری زندگی انہاں دی خدمت بھی کراں گا, ساری زندگی ادب بھی کراں گا اور اچھا سلوک بھی کریں گے ہم انشاءاللہ. میرے نانا جان مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی دعا فرمائے اللہ ان کو ایمان والی, صحت والی, نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. کل ہی ملاقات کے لیے ان کے پاس گئے, رونا آ رہا تھا کہ بڑی طبیعت خراب ہے, پیشاب ان کا پتری کی وجہ سے رکا ہے اور پیٹ پھول گیا ہے. بڑی پریشانی تھی, بڑی پریشانی کے اندر رو رو کے وہ کہتے تھے کوئی ایسا بندہ لے آؤ جو میرے لیے دعا کر دے اور اللہ آسانی کر دے. آپ دعا کریں اللہ ان کو ایمان والی, صحت والی لمبی زندگی دے اور دیر تک اللہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ بندہ نمک رام ہے, اللہ کی زمین پہ اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں جو والدین کا نافرمان ہے. قرآن نے کہا ہے, فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا محبوب اپنی امت کو بتا دیں قرآن پڑھ کے, اللہ فرماتا وَقَضَى رَبُّكَ, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا حکم ہے زمین پہ رہ کے جب بھی عبادت ہوگی تو بولیے کس کی؟ اللہ کی ہوگی. فرمایا دوسرا کام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, اچھا سلوک کرنا. اے نہ کہنا حضرت جی ابا جی تسی رات نو کنگیا میرا پتر اٹھ پیا صبح سکولوں چھٹی کراتی, پتر سو نہیں سکیا, تسی فلاں جگہ تھکیا ہے, تاری تھک دے نال میرا پتر سلپ ہو گیا, گر گیا, ایسی بات نہ کہنا. فرمایا ایسا بھی نہیں کہنا کہ کوئی پھل آ جائے, کوئی سبزی آ جائے, کوئی راشن آ جائے, کوئی چیز آ جائے, چھپا کے اس کو اپنے کمرے کے اندر لے کے ایسی کوئی بات بھی نہ کرنا. فلا تقل لہما افن, ان کو اف بھی نہیں کہنا, گالی دینا بڑی دور کی بات ہے. محدثین نے اف کا معنی کیا کیا؟ سر بھی نہیں مارنا, بات بری لگنے پہ سر گھمانا اور غصے کے ساتھ سر جھڑکنا, ایسا بھی نہیں کرنا. فرمایا جو کرے گا, جو دیکھنا چاہتا ہے زمین پہ, پاکستان کے اندر, دنیا کے کسی بھی کونے میں, اس پہ, اس بندے پہ, اس بندے پہ, یہ بندے پہ, حاجی صاحب پہ, قاری صاحب پہ, مفتی صاحب پہ اللہ راضی ہے یا نہیں اپنے عرش پہ. فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. فرمایا اللہ کے رسول تمہیں ترازو بتاتا ہے, میزان بتاتا ہے, پیمانہ بتاتا ہے, دیکھ لیا جائے اس نماز پڑھانے والے پہ, اس جمعہ پڑھانے والے پہ, اس حاجی صاحب پہ, اس چودھری صاحب پہ, چیئرمین پہ اللہ راضی ہے یا نہیں دیکھا جائے. اگر اس کے گھر کے اندر اس کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں, عرش پہ اللہ راضی ہے. ماں باپ ناراض ہیں, اللہ ناراض ہے. میرے بھائیوں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, کوئی بھی مفتی اعظم یا کوئی بھی شیخ الحدیث نہیں ٹھکرائے گا. نمازیں کر لیں, مساجد بنا لیں, نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, حج کر لیں, عمرے کر لیں, صدقات دے دیں, یا کسی کی شادیاں کروا دے, ویلفیئر کا کام کر لیں, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ساری باتیں فضول ہیں, کوئی بھی معافی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں اس رات کے اندر کہتا ہوں اگر لیلۃ القدر ہے کوئی معافی نہیں ہے, جمعے پڑھا لو کوئی معافی نہیں ہے, آپ صدقات دے دو کوئی معافی نہیں ہے, 10 تی حج کر لو کوئی معافی نہیں ہے. فرمایا جس پہ اللہ راضی والدین کی وجہ سے. حدیث سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ جہاد کروں, اور ایسا جہاد کہ اس لشکر کے سپہ سالار, اس لشکر کے کارواں ہوں جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو جناب چلاتے ہوں، لشکر کی حفاظت کرتے ہوں. بڑے جرنیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صاحب کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جوان احیٌ والدہ کا، تیرے ماں پیو تیرے والدین زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے؟ محبوب زندہ ہے. فرمایا پھر جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا گھر چلے جا ففیہما فجاہد. اللہ کے رسول کا فرمانا کسی مولوی کا نہیں ہے. فرمایا گھر چلے جا، ان کی خدمت کر، ان کی دوائی داروں کا انتظام کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، بڑھاپے میں ان کا ساتھ دے. اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ تجھے بغیر جہاد کیے والدین کی خدمت کی وجہ سے جہاد سے بھی بڑا ثواب عطا فرمائے گا. اتنا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسری آیت سنیے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. فرمایا والدہ کی بڑی خدمت کرنا، والدین کی بڑی خدمت کرنا، باپ کی بڑی خدمت کرنا. فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر جی چاہتا ہے توڑ لے، اگر جی چاہتا ہے سلامت رکھ کے اس دروازے میں سے داخل ہو جا. نبی پاک نے خود فرمایا ہے باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں کبھی بھی رد نہیں فرماتا. تیسری حدیث سنیے. آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، صحابی رسول ہے، صحابی بھی ایسا، اللہ نے صحابہ کرام کو ایسا رتبہ عطا کیا ہے. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کیا ہے اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو گیا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ پاک نے اس پہ جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا ہے، صرف چہرے کی زیارت کی وجہ سے، دیدار کی وجہ سے. صحابی رسول کے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے یا نہیں؟ حدیث کے الفاظ عظیم ترین گناہ ہو گیا ہے، معافی مل جائے گی یا نہیں؟ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا خالہ زندہ ہی جی محبوب پیغمبر. فرمایا اللہ کا رسول کہتا ہے خالہ کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کریں. ماں پیو جو نہیں ہے، فرمایا ماں پیو ہوندے نا تے انہاں دی خدمت کردا نا، دوائی لیا دیندا، گھٹ دیندا رات نوں. میں کہتا ہوں وڈے تو وڈا گناہ اللہ پاک ماں باپ دی خدمت کرن دی وجہ تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ان ماں باپ ہی نہیں. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، مجھے امید ہے اللہ پاک تیری طرف کبیرہ سے کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. ماں باپ کی وجہ سے بھائیو، اور ماں کی دعا باپ کی دعا یقین کیجئے جس کو مل گئی ان دے بیڑے پار. کہا جاتا ہے جی فلاں عالم دین کو، فلاں شیخ کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں دعا کرواؤ. بھائیو گھر سے دعا کروائیں ماں باپ سے. دیکھ لیجئے چاہے بنی اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت بتا کے سنانا جائز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ نہ کلام کر رہے نے تے کہندے اللہ پاک مینوں اے دس میرا جنت دے وچ ساتھی کون ہے، جنت چ میرا یار کون ہے، میرے نال والا کون ہے؟ فرمایا موسیٰ فلاں جگہ ایک نا کسائی ہے، کساب ہے، اے گوشت بیچدا ہے، او تیرا جنت دے اندر ساتھی. موسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ نے سب تو ود نبیاں دے وچوں ذکر ہی قرآن پاک دے اندر انہاں دا نام لے کے کیتا ہے، اور محبت اور پیار اور بات کی سیدھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ. فرمایا موسیٰ کساب ہے، اللہ سونا ہے کساب جی کساب، کیا نام اللہ، کیا تعارف، کدھر ملے گا؟ اشتیاق ہے اس سے ملاقات کا. فرمایا فلاں جگہ جا، فلاں نام ہے، اس سے جا کے ملاقات کر لے. موسیٰ علیہ السلام، امام ابن کثیر فرماتے ہیں اپنا زادے راہ لیا، سفر کا سامان لے کے چلے گئے. پوچھتے فلاں بندہ فلاں جگہ تے ہے، پوچھ کے دکان پہ پہنچ گئے. دکان تے پہنچے تو کہتے ہیں فلاں نا تیرا ہی ہے جوانا؟ کہتا جی میرا. تیرے سے بات کرنی ہے. کہنے لگا جی میں نا بس گوشت ویچ لواں، تھوڑا جہا رہ گیا تو میں انشاءاللہ گھر جا کے نا تاری ضیافت بھی کراں گا، گل بھی سناں گا، تھوڑی دیر بس انتظار کرو. بیٹھ کے ذکر اذکار شروع کر دیا. گوشت نا فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے نا گوشت ویچے تے چنگیاں چنگیاں بوٹیاں نا سائڈ تے کردا رہا. گھر گیا بیوی نو کی کہندا ہے گوشت بنا، پتر تیاں بھوکے رہن، سب سے پہلے میں اپنی ماں کو کھلاؤں گا. اللہ مقام دے بھائیوں، پیچھے کوئی نہ کوئی قربانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دین کی ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ مقام عطا فرماتا ہے. گوشت بن رہا ہے، آ کے نا گوشت بن کے آیا، ماں کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ ٹیک کے ساتھ بٹھایا، سیرا پیچھے لاتا ماں دا تے نال نوالے توڑ کے ماں نو کھوا رہا ہے. وہ پیرالائز ہے، وہ بیڈ پہ ہے، نہیں کھا سکتی. اسی تے کہنا نا ان کی کریے پھر ساڈے گھر ہی. ابا جی فلاں گھر بھی یقین کریں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے دیکھے گئے، میں خود جانتا ہوں. اس بندے کہتا ابا جی میرے گھر ہی ہفتہ کو فلاں پتر گھر بھی لے لو، متریا تے نہیں.
ایسے بھی شخص کو جانتا ہوں میرے ابا جان کا، میرے ابو دا شگرد ہے، اس ٹائم لاہور دی بڑی بڑی مسجد دا خطیب ہے، نام نہیں میں لوں گا، 2 بھائی عظیم ترین خطیب، وہ شخص رضوان مسجد میں آ کے ممبر کے پاس آ کے کہتا ہے حافظ صاحب اپنے شاگردوں سے سمجھاؤ کیا ہوا، کہتا ہے میں کہنا کنجرا میرا خیال کر، شوگر دے تو پھوڑے نکلے نے، دوائی لیا دے۔ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں مجرم ہوں اگر میں جھوٹ بولوں، باپ آج دنیا پہ نہیں رہا، وہ کیا کہتا ہے مینوں کہتا تو میرے تو بڑا کنجر، باپ کو عالم دین کہتا ہے تو میرے تو بڑا کنجر، کیا رہ گیا پیچھے یار؟ یہ عبادات، پھر میں کہتا ہوں او جتھوں مرضی جا کے فتویٰ رہ لو، اللہ کی قسم ماں باپ ناراض ہیں عبادت قبول نہیں ہوں گی، تے ماں باپ راضی نے تے گناہ بھی کر دے جاؤ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تے اللہ بغیر توبہ تو ماں باپ دی خدمت دے تو معاف فرماندا جاتا ہے۔ دیکھا روٹی کھلائی اس نے، اس کا منہ شو صاف کیا، لٹایا اپنی والدہ کو، تے کہندا ذرا ہن دسو کی گل ہے، نال کھانا تناول کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بات شروع کرنے لگے، امام نے کثیر فرماتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے ماں کہتی ہے پتر تو مینوں کھوایا ہے، میرا خیال کیتا ہی، میرے کو ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، میرے نہیں خدمت کرنا ہے، اللہ تیرے کولو دعا کر دی ہے تیری بندی گناہ گار کہ میرے اس پتر نو نا جنت دے اندر موسیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے دے میرے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آگے، کہتا ہے ذرا جی بات کیجئے، اتنا لمبا سفر کر کے آپ فرما رہے تھے میں آیا ہوں، کون سی بات کرنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے چلا کے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے جنت کے اندر تیری ماں کی دعا کے ساتھ تو ہی میرا ساتھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صحابی رسول آگے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں نے اسلام کا سب سے مشکل ترین رکن حج کیا ہے اور اپنی والدہ کو بھی حج کروایا ہے، دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں بھی فیملی سمیت بیت اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حج نصیب فرمائے اور جوانی دا کروائے۔ کہتا ہے میں موٹیاں تے چکیا ہے اپنی ماں دا وزن، اپنی ماں دا ویٹ، اور اتنا مشکل میں اس کو بیت اللہ کے ساتھ چکر صفا مروہ کی سعی، مینا عرفات مزدلفہ ہر مقام تے لے کے گیا میں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اسی تے مہینہ 10,000 روپیہ دے کے نا بس امی بولنا ہونا، جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا۔ میرے بھائیوں نبی پاک نے فرمایا انت و مالک لابیک، سن لیجئے، فرمایا جوان یاد رکھ لے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے، تیری ساری کی ساری ضروریات تیرے باپ نے پوری کی، اب تو نے اس کی ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی کو تحفہ گفٹ دے کے واپس لے آیا، فرمایا سمجھو کتے نے کہہ کر کے چاٹ لی، آپ کی حدیث ہے، فرمایا لیکن ایک ہستی زمین پہ موجود ہے کہ جو گفٹ دے کے واپس لینے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے، کوئی چیز دے کے واپس بھی لے لینا، نہ اللہ پوچھے گا نہ تو پوچھ سکنا ہے۔ اے شان والدین دی، وقت کم ہے، چوتھی بات سنیے، 3 گلاں ہو گئی ہیں یاد نے، پہلی بات کون سی تھی؟ توحید، بولو یار تسی بھی، دوسری پھر بولو نماز، تیسری چیز والدین، اب چوتھی سماعت کیجئے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اللہ بنانے والا دنیا کو بنانے والا کہتا ہے، فرمایا ادھر کچھ نہیں رہنا، نہ آکڑے نہیں، نہ تکبر رہا، نہ غرور رہا، نہ پیسہ رہا، نہ چدراہٹ رہی، نہ ہی بڑے سے بڑا عہدہ رہا۔ کدھر گیا فرعون، کدھر گیا قارون، کدھر گئے کھڑپینچ، سارے بڑے بننے والے۔ فرمایا ایک نہ ایک دن جہنم کے اندر بھی جانا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے۔ فرمایا آکڑ نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، صلہ رحمی کرنی ہے۔ چوتھی گل کیڑی ہے بھائیو؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ میں 2 چیزوں پہ بڑا فوکس کرتا ہوں، والدین اور صلہ رحمی۔ فرمایا صلہ رحمی کو نہیں چھوڑنا، جو توڑے پھر بھی اس کے جوڑنا، سل من قطعک واعط من حرمک۔ فرمایا جو توڑے اسے تو نے جوڑنا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، من سرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی عمره فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے اللہ عمر بھی لمبی کرے، عمر بھی زیادہ
زیادہ دے اور اللہ اس کو پیسہ بھی زیادہ دے، روپیہ بھی زیادہ دے، فرمایا وہ دونوں میں سے دو چیزیں لینے کے لیے ایک کام کر لے۔ کون سا کام محبوب پیغمبر؟ اور میرے بھائیو سننا، کسی عام ہستی نے، کسی عام شخصیت نے نہیں کہا، اس ہستی نے، اس شخصیت نے کہا جن کے متعلق قرآن کہتا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بات کرنے والے ہیں۔ فرمایا جو چاہتا ہے عمر بھی لمبی، رزق بھی زیادہ، وہ صلہ رحمی کرے، منو تے فلاں بلاندا نہیں، میں بھی منہ موڑ لیا۔ فرمایا جو توڑے تو نے اس سے پھر بھی جوڑنا ہے۔ یا رسول اللہ، آج لوگ کہنے والے محبوب پیغمبر کی حدیث سنا دیجئے، کہتا ہے بھائیو آفا جی میں سنیا ساری حدیثاں، آج بھی نئے پل کے پاس ایک شخص موجود ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، سلو کے لیے بندے لے گئے، ابا جان گئے، میں بھی ساتھ تھا، جا کے کہا حضرت یار اپنے پرا نو بلا لا، لڑائی کی وجہ کیا بنی؟ ایک کی بہن ہے تے ایک کی پرا ہے، اور کوئی نہیں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہن کو ساتھ لیا ہمارے پاس، جمعہ پڑھنے والی اس کے گھر گئے، کہتا آفا جی میں سمجھ گیا میری بہن تاڑے نال ہے، تسی کیوں آئے ہو؟ جو کہو کہ من نہیں تیار ہے، لیکن جے کہو اپنی بہن نہ صلح کرنا تے اعتراض یہ نہیں جی ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتی یہ بات۔ یار صبر کر، بات تے سن، بیٹھے بات کی، ناراضگی دی وجہ کی بنی، نیا بولے، شرمائے، بہن بول کے کہتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہی وجہ بنی ہے لڑائی کی، ہوا یہ ہے کہنا لاکھ روپیہ دارا چاہیے، میں اپنے ہسبینڈ نو جا کے کیا اپنے بندے نو جی لاکھ روپیہ مانگتا ہے، میرا برا دے دیں گا؟ اس کی مرضی، اس نے انکار کر دیا، وہ کہتا نہیں، صرف آ کے اس کو جواب دیا کہ میرا ہسبینڈ نہیں مانا، تو کہتا اچھا نہیں منیا، چلو ٹھیک ہے، پھر میرا مریا منہ بھی نہیں میں تینوں مہانا، یقین کریں کہتا ہے میں نے اپنی وصیت کے اندر لکھا ہے کہ میرا مرا منہ ویکھنا دور دی گل ہے، کار قدم نہ رکھے میری سگی ایک کی بہن۔ اس کو جب حدیث سنانے کی باری آئی، کیا کہا جائے، دعائی کی دی جا سکتی زندہ، اللہ پاک انہوں دا نصیب فرمائے، ان دے الفاظ اور کنوں کیا جاندہ گستاخ رسول جی، کیا خاکے بنانے لے گستاخ رسول؟ ہم بات کریں ساڑھی کو گل نہ سنے تو سانو کنا غصہ آئے گا، باپ کو کتنا غصہ آتا ہے اگر بات نہ مانی جائے، اور تیرا پیو کہہ رہا ہے تو کہتا نہیں میں نہیں مانتا بھائی ابا، تو کیا جی باپ برداشت کرے گا، ماں برداشت کرے گی، تسی باپ ہی ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا، نہیں برداشت ہوتا، تو رسول اللہ کی اور نافرمانی، رسول اللہ کی اور گستاخی کیا ہوگی؟ کہنا بھابی ہاں اسی سارے کام کرنا ہے، کہنے لگا آفا جی میں ساریاں حدیثاں سنیاں، تسی چپ کرو، تسی اگلی گل کرو، میں نہیں بلانا، میں حدیثاں ساریاں سنیاں، حدیث نہیں اس انسان نے بیان کرنے دی، جنت ملنی ہے صحابہ وانگے ایمان دی۔ اور سیدہ عائشہ کی طرف دیکھیے، میں نے ابھی بتایا دنیا کی آخرت کی بیوی، میں نے ابھی بتایا جبریل آسمان سے آ کے فرماتے ہیں محبوب یہ عائشہ اپنی بیوی کو فرشتیاں دے سردار جبریل دا سلام کہنا، اس ہستی کو اللہ نے مقام عزت اہمی دے دی ہے، 2500-2300 حدیث کو روایت کرنے والی۔ ہوا اس طرح کہ نبی پاک کی وفات کے بعد اپنے بھانجے، صحیح البخاری کے حوالے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، اپنے بھانجے نو نا عبداللہ بن زبیر نو بلانا چھوڑ دیتا، اور بلانا کس وجہ سے چھوڑا؟ امام بخاری فرماتے ہیں انہوں نے تحفے طائف پیسے بھیجے، نقدی بھیجی، انہوں نے کیا کیا درم و دینار سارے کے سارے تقسیم کر دیے، کن نے؟ سیدہ عائشہ نے۔ آپ کو بتا رہا والے ویسے بھی بہت سخاوت کرنے والے۔ اب جب تقسیم کیا، میں انشاءاللہ 10 منٹ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، تو جدوں ونڈیا نا سارا، تو سیدہ عائشہ دا اپنا روزہ ہے، پیر دا جمعرات دا یا میں 20 دا روزہ ہے، تو اپنی ساتھ لونڈی کو کہنے لگی جا میرے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے پاس، تو اس کو کہے تیری خالہ نہ کوئی کھانے کے لیے چیز مانگ رہی ہے، وہ گئی روزہ افطار کرنا، جی کوئی شے دیو، کہنے لگا ہوں نہیں انہیں گفٹ تحفے طائف کھانے والی چیز کدھر گئی؟ کہتے ساری کی ساری تقسیم کر دی اللہ کے راستے کے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جا کے ان کوئی نہیں ہے گا، کوئی چیز نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے یہ بات کہی، سیدہ عائشہ کو جب یہ بات پہنچی نا، پراوو صحیح البخاری دے اندر جے نبی پاک دی جنت دی بیوی ہے، اللہ نے ایویں اتنا مقام نہیں دیتا، جنت رہنے لیے کام کرنا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ نے سنا تو کہتی ہیں گواہ ہو جا اللہ کی قسم ساری زندگی مرنے تک عبداللہ بن زبیر سے میں کلام بھی نہیں کروں گی، قسم کھا لی۔ ان کی ایسے بھی نے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں با ان قسم کھا لی، تانوں پتہ قسم مومن نہیں توڑتا، مومن چنگے کام چ توڑ لینا، فرمایا نظر مانی ہے نا بری، اس کو ختم کر دے، نہیں پورا کرنا، اس کی جگہ تو نظر کی جگہ اپنا فدیہ دے۔ ان یہ بڑے پریشان آئے، معافیاں مانگی، وہ کہتے ہیں ان نہیں معافی، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انہوں نے دیکھا 2 صحابی رسول
ان کے سیدہ عائشہ بڑی عزت کرتی تھی. مصطح اور عبد الرحمن ان کو ساتھ لیا, سیدہ عائشہ کے دروازے پہ آئے, دروازے پہ دستک دی. اور میرے بھائیوں میری دعا ہے اللہ سے اس بابرکت گھڑی کے اندر جنہیں تسی آئے ہو نا, اللہ پاک تانوں سارے انو وہ نبی پاک کا گھر, سیدہ عائشہ کا گھر دیکھنا نصیب فرمائے, عام گھر نہیں. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. صحابہ میرے اس منبر سے لے کے وہ سامنے کھڑکیوں تک, عائشہ کے حجرے تک, یہ سارا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس ٹکڑے کے اندر سیدہ عائشہ نبی پاک کی وفات کے بعد موجود ہے. قسم کھا لی میں نے نہیں بلانا. جب دروازے پہ دستک دی, اماں جان مسئلہ پوچھنا, اندر آ جائیں. جی جی آ جائیں. اندر داخل ہوئے, عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ داخل ہو گئے. فرماتے ہیں اماں جان یہ دیکھیے آپ کا بانجا عبداللہ بن زبیر درخواست اور ریکویسٹ لے کے آئے ہیں, اس کو معاف کر دیجئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے تو قسم کھا لیا, قسم توڑنے والی نہیں. مصطح عبد الرحمن نے ریکویسٹ کی, نہیں مانی گئی. فرماتے ہیں اماں جان پھر ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, آخری بات ہماری ایک حدیث سن لیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے. تو کیا سیدہ عائشہ نے بھی یہی کیا بھائیو, میں ساریاں میں 2300 تو بعد حدیثاں بیان کیتی ہیں نبی پاک دے مسائل, عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے گھر کے اندر, کہ وہ سارے تے میں بیان کیتے, منو دی سناؤ گے نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حدیث آ جائے پھر میں کیسے, سنا دیجئے حدیث. مصطح فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فرماتے ہیں اماں جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں ہے, کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا, کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے اپنے بھائی سے 3 دن راتوں سے یا دنوں سے زیادہ ناراض رہے, اللہ پسند نہیں کرتا. اماں جان اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے, مانیے آپ کی مرضی, نہ مانے آپ کی مرضی ہے. سلام کہہ کے اٹھنے لگے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بیٹھ جائیے اور گواہ ہو جائیے, میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتی ہوں, میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سن کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بانجے کو بلانے کے لیے تیار ہوں, ناراضگی ختم کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کیوں نہ اتنا مقام دے, ماں کی باپ کی خدمت کے بعد صلہ رحمی کیجئے. اینا کہنا بس جی آفت جی پھر ان کی کر سکتے ہیں, میرے نہ پنگا لے اینا نے ان میں نہیں جے انو پتہ ہی نہیں نے پنگا کندے نے, اللہ نو سارا پتہ ہی. اللہ رب العزت مار کے قبر کے اندر, اللہ کی قسم ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا, آج چبرجی حافظ سعید صاحب کے مرکز کے پاس رہنے والا, کیمیکل کا بہت بڑا بزنس مین کام کرنے والا, آج قبر کے اندر ہے. اور کس وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ اس کرونا کی وبا کے اندر 21 یا 22 کے اندر کرونا جیسی بیماری لگی, قبر کے اندر چلا گیا بالکل تندرست. کس وجہ تو ناراضگیاں کرنا والا اپنے پتر دے سسرال گیا تے کہنے لگا جی بہ کے کھانا کھاؤ میرے نال. دھی دے باپ نے کی کیا, وہ کہنے لگا, وہ رو کے یہ بات بتاتا ہے, کہتا میں نے کہا جی میں نے کھا لیا ہے, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, مجھے بھوک تھی, آپ تناول کریں, بسم اللہ کریں. کھا لیا, گھر جا کے کہندا اج تو بعد پیو تے گھر تو بڑیا نا تے پھر ویکھی طلاق دے نو, جانتے ہی نہیں مینوں, میرا بزنس, میرا پیسہ, میرا عہدہ, میرا روپیہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں. 1 منٹ کے اندر اگر عبداللہ شیخ عبوری کا ہاتھ ایسے اٹھا نیچے نہیں نہ آیا, اللہ نے اسی وقت فاری ڈال دیا. میرے بھائیوں کیا مشکل ہے اللہ کے ہاں. ساڈا کرایہ دار اوپر رہنے والا ہمارے گھر کے بالکل صحیح سلامت فیصل آباد کا بزنس مین SA فیبرکس کے نام سے آپ گوگل پہ سرچ کریں, لاکھوں کا مالک, اور خود کہنے والا ہمیں کہ میری 4 تو 5 کروڑ ٹیکس میں حکومت نو دینا وا سال دا, تے میری کنی زکات بندی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی پیدا نہیں کر سکتا. چلا گیا 3 ماہ پہلے اس نے چھوڑ دیا گھر. یہ رمضان کے اندر اسے فون کیا بات کرنے کے لیے, فون نہیں ریسیو کیا. ابا جانو میسیج آیا, آج بھی موجود ہے ان کے واٹس ایپ کے اندر, کہتا حافظ صاحب میں گل نہیں کر سکتا, ایسے بول رہا. ہم حیران ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, شہزاد بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا اچانک گیا میں ادھروں فارغ دا ٹائم, بالکل صحیح سلامت, نواز شریف کے ساتھ رہنے والا. اللہ کی قسم اتنا قد شاید ہمارے میں سے کسی کا نہ ہو جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا. کہتا گھر گیا میں پتہ ہی نہیں چلا, فارج پہ گیا, میرے سے بولا نہیں جاتا, میں لوگوں کا فون نہیں اٹھاتا. بات کیجئے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ, کیا کہتے ہیں. اللہ کی قسم بڑے بڑے دیکھے, دن سے رات آئی, گھر آئے, برین ایمریج ہوا, نس پٹی, کوما کے اندر چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے. کتنے رہ گیا آنکڑا, کتنے رہ گیا تکبر. فرمایا باطر الناس غمت الناس باطر الحق, حق نو جھٹلاندا ہے. حدیث ہے کہندا بہ جو ہے میں نہیں مانتا, کوئی لوگوں کو حقیر جانتا ہے. فرمایا تکبر کی نشانی ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے جس کے دل کے اندر رائی دے دانے دے برابر تکبر آ گیا, اور رائی دا دانہ نظر بھی نہیں جی آندا, فرمایا تکبر آ گیا, اللہ دا رسول کہتا یاد رکھ لینا جنت کے اندر وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا. سانو تے آکڑا لے کے بہ گئے ہیں.
سانوں تو اپنے عہدے لے کے بیٹھ گئے, ہمیں تو اپنی آنا رہ کے بیٹھ گئی, بڑے بڑے دیکھے گئے. آپ نے دیکھے رمضان کے اندر فوت ہوئے, رمضان سے پہلے فوت ہوئے, بالکل صحیح سلامت, اچانک کیا اٹیک ہوا ہے. کتنے گئی آنکڑا یار, کتنے گیا پیسہ. مائیکل جیکسن کا نام سب نے سنا ہے, سارے دیکھتے ہیں, اس کا ڈانس دیکھا گیا, پوری دنیا نے دیکھا, عرب یورپ کے اندر. ਭਰਾਵੋ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੜੋ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ. ਉਹ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ. ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਵਾਂ. رات کو اپنے کمرے کے اندر ہے, سارے حفاظت کے لیے معمور ہے. صبح دیکھا گیا روح پرواز ہوئی ہوئی, مرا پڑا نکلا. کتنے گئے سارے ہوتے, کدھر گئے پیسے, کدھر گئی چدراہٹ. پھر بھی کہنا میں تے ویکھنا انہوں نے, بس ویکھنا تسی نے پنگا کدھر نے لیا, میں سارا ویکھاں گا, انہوں میں ایسی طبق روشن کراواں گا. بھراوا تو قبر چ پیا تے اللہ پاک نے اخیر دے طبق تیرے بھی روشن کروانے. آج اپنی اصلاح کیجئے, اس رات کے اندر چھوڑیے تکبر, چھوڑیے آکڑ. اے بھی چھڑ دو کہ یار جاواں گا, انہیں کہنا ویکھیا آیا ہی کہ نہیں, صلح کرن آیا کہ نہیں. یہ شیطان کی ساری باتیں ہیں. میرے بھائیوں خود پہل کیجئے. اور تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. فرمایا جو چاہتا ہے جنت کے وچکار, جنت کے درمیان میں, جنت کے سینٹر میں, جنت کے وسط میں اس کو گھر مل جائے. اللہ کا رسول کہتا ہے حق کے بھی حق پہ بھی ہے تو حق کے باوجود یہ سلو کرتا ہے, پہل کرتا ہے, ناراضگی ختم کرتا ہے. اللہ کا رسول اس کو جنت کے درمیان میں اللہ سے گھر لے کے دے گا. جنت درمیان چکار جی. آخری ریس تے آخری گل کرنا وا پنجویں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, صحابہ رسول آئے, آپ نے فرمایا جڑا آئے گا جنتی. اے بھی تسی سن چکے ہو. عمل نہیں, اللہ پاک دعا کریں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وابی اسی ہیں ماں آمین تو لڑن والے, اسی وابی ہیں میں پیروں نال پیر ملان تو لڑن والے. لڑائیاں ہو گئیاں, اللہ کی قسم لڑائیاں دیکھی گئی. وہ کہندا کیوں ملائی, نماز سلام پھریا, اللہ اکبر استغفر اللہ کہنے کے باوجود گانا سنیاں. ایک بندہ چلا گیا ساڑھی مسیطے بھی سی, وہ بھی ایسی کر سلام پھریا. وہ انس ایک لڑکا تھا قصور کا, پڑھ کے فارغ ہو گیا, انہیں استغفر اللہ جگہ کہنا تیری ماں نو تیری بہن بڑیاں نے گانا کڑی. ہویا کی کہنا نماز لمبی پڑھائی ہو, نماز پڑھانے والا امام صاحب کو گالیاں نگار رہا ہے. کہنا لمبی نماز پڑھاتی ہو. انہیں کہا جی میں قرآن ہی بہتا پڑھایا, تو بہ یا تیری دھی نو گالیاں نگار. پھر دیکھا گیا بھائیو وقت آیا, آپ میں سے کچھ اب آپ اس کو جانتے بھی ہیں, اللہ کی قسم وقت آیا, اس کے بیٹے نے, میں بھی دس دیں میرے کوئی ٹینشن نہیں, اس کے بیٹے نے 23ویں رات کی سحری ہماری مسجد میں کروائی ہے 72,000 کا خرچہ کر کے. باہر ہے ماشاءاللہ, ایک بیٹا ادھر ہے. وقت آیا, وہ شخص جو امام کو گالیاں نکالنے والا, وہ شخص جو مسجد کا تقدس پامال کرنے والے پہ یہ وقت آیا. بیوی بھی چھوڑ گئی, بیٹے بھی چھوڑ گئے, بیٹیاں بھی چھوڑ گئیں, اکیلا رہ گیا گھر میں. اوپر کرایہ دار رکھ لی, اور کہتا ہوتا تھا, خود آگے بتاتا تھا کہ روٹی نہیں ہے, میں کرایہ دار انہوں کہنا 12,000 وچوں 5 مینوں دے دیا کرو, 7 روٹی دا کٹ لیا کرو, مینوں میرا سوٹ تو دیا کرو, تو مینوں روٹی دے دیا کرو. یہ وقت آیا. اللہ پاک نہیں میرے بھراوو یاد رکھ لینا, اللہ رب العزت بدلے لے کے دے گا, انصاف کروائے گا. فرمایا ٹوڈ سنگ ماریا, ٹوڈ ماریا سنگاں والی بکری نے, فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک دوجی نو سنگ دے گا, اینو ٹوڈ مار, پھر سارے فیصلے کرائے گا ختم. تو کیا ہمارے نہیں ہونے فیصلے؟ جنوں مرضی جتنے مرضی لا پا کے اچھ پڑھاتا اور کہنا میرے تو بعد کوئی بھی نہیں, تیرے سے بڑا ہے اللہ رب العزت. وہ قارون کو جب دنسات ہے زمین کے اندر خزانوں سمیت, تو برابر ساڑھی کی اوقات, صلہ رحمی کیجئے. فرمایا جنتی, دوسرا دن جنتی, تیسرا دن جنتی. ایک محدثین فرماتے ہیں اس کا نام ہے سعد بن معاذ, اور وہ سعد بن معاذ جب فوت ہوئے, اللہ کے رسول 35 سال دی عمر چ فوت ہوئے نے, 3-4 سال نبی پاک دے نال رہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن نبی وقاص نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ فوت ہوا ہے نا میرا صحابی, تو اللہ کا عرش ہل گیا ہے, اللہ رب العزت کا عرش جھوم گیا ہے. اور جب نبی پاک نے جنازہ پڑھایا, منافقین نے باتیں کی, جنازے دا وزن ہی کوئی نہیں سی, جنازہ موٹیاں تے چکیا ہی نہ ہو لی. وجہ کیا ہے جی, ان دے عملاں دا وزن نہیں سی. نبی پاک دا صحابی ایویں ہی سی, گناہ کر کر کے دنیا تو گیا ہے. اللہ کے رسول منبر پہ آئے, پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. نبی پاک نے یہ اپنا خطبہ ارشاد فرمایا, اور کیا کہا؟ فرمایا میرے اصحاب, میں نے دیکھا ہے منافقین نے میرے اصحابی کے بارے باتیں کی ہیں, سن لو اس کی ڈیڈ باڈی کا, اس کی میت کا وزن ہو کس طرح. اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نازل کیا تھا, اور 70,000 فرشتے نے میرے صحابی سعد بن معاذ کی میت کو, ڈیڈ باڈی کو, 4 پہی کو کندھا دیا ہوا تھا. اور میں موٹا دے انہوں نے دیتا سی, دیا کملے کے اندر وزن ہی نہیں سی.
بھائیو وہ صحابی رسول سعد بن معاذ 3 دن نبی پاک کی نبوت والی زبان سے جنت کی ضمانت. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے نا کاتب وحی ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی یار 10 منٹ کیا سی بڑی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص دا باپ عمر بن عاص باپ تے بیٹے دے درمیان نا صرف امام بخاری فرماتا ہے 11 سال دا فاصلہ سی. 10 سال پیو دی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ 11 سال جو کی ہو گیا باپ بن گیا. عبداللہ پیدا ہو گئے اور اتنے نیک عبداللہ کہ باپ نبی پاک کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بیوی دا حق ادا نہیں کرتا صبح روزہ رکھتا ہے رات کو تہجد پڑھتا ہے سمجھائیے انہوں. اور میں یار ایسے نہ کر فلاں روزے نہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ رکھنے ہیں میں نے نماز نہیں چھوڑنی. فرمایا پھر تو غالباً داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھ. وہ کس طرح رکھتے تھے؟ فرمایا ایک دن رکھتے تھے دوسرے دن چھوڑ دیتے. اتنا نیک. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں مینوں تے بھائی جان میں تے کیا بس ان میں دی طاق چ رہنا ہے. اسی بھی طاق رکھنے ہیں بھائیو کیا خیال ہے لیکن اسی رکھنے ہیں میں ہن اینوں ذلیل کرنا ہے اندے مینوں راز کسی طریقے نال لبن میں چھڑنا نہیں. انہوں نے طاق کیا رکھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پر میں صحابہ جیسا ایمان لاؤ. صحابہ کی طاق کیا ہے؟ صحابہ دی کھوج کیا ہے؟ کہتے میں اس کے گھر چلا گیا میں نے کہا میں ویکھاں کیڑا عمل کردا ہے جنت دی ضمانت نبی پاک نے دی مجھے کیوں نہیں ملی. 3 دن رہنے کے بعد کہتے وہی عبادت اس کی وہی میری. کہتے جب میں آنے لگا میں نے پوچھا یار کیڑا کام کرنا ہے مینوں ذرا دس. انجوائے آئی یہ ریزن تھی تیرے گھر رکنے کی. کہنے لگے یار کوئی بڑا کام نہیں ہے. ایک ہے جب بھی میں سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ اپنی چارپائی پہ بستر پہ جاتا ہوں نا تو میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ تم پسند کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے. پسند کرتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرو. اللہ میں جن نے اج مینوں گال کڈی جن نے زیادتی کی جن نے ظلم کیتا جن نے مینوں گال کڈی چپیڑ ماری حق کھاتا اللہ میں سارے نو معاف کرتا ہی. اللہ تو اپنے بندے سعد نو بھی معاف کر دے. فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصرف رسول اللہ آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ پر انور کرتے اور فرماتے جس کی کوئی خواب جس کا کوئی سوال ہے صحابہ بتائیے اللہ کا رسول تعبیر کرے گا جواب دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن ضمانت دی میں نے دیکھا عمل وہی ساڈے والے. کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس نے ایک عمل بتایا ہے کہتا ہے میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں. فرمایا او صحابہ میرے سے پوچھ لینا تھا اللہ نے مجھے بتایا ہے یہ لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے اللہ اس کو معاف کر کے سلاتا ہے. لوگوں کو معاف کرتا اللہ کرتا ہے. مینوں پتہ ہے یار اللہ ماشاء اللہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مینوں پتہ ہے عمل کوئی نہیں رفیع دین مان لئی او مان لی فلاں مان لی سب مان لیا تے آپ دی حدیث فتح مکہ تے آپ نے معاف نہیں سی کیتا. آپ نے فرمایا جو چلا گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ معاف کر دیا فلاں کے گھر گیا معاف کر دیا سب کو معاف کیا. سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں کو کنویں میں پھینکنے والوں کو معاف کیا. تے سانو بس رفیع دین آمین پیراں نال پیر باقی دی سائن بس ٹھیک ہے تسی صبر کرو. میرے بھائیو حدیث پہ عمل کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں بات آخری انشاءاللہ 6 تھی لیکن آخری 5ویں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گناہوں اپنی نیکیوں کو نا اڑنے سے بچاؤ. فرمایا قیامت والے دن مفلس بندہ آئے گا تدرون من نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پہاڑا جنیاں نیکیاں ہون گیاں لیکن آ جائیں گے اللہ بیٹی آئے گی کہے گی اللہ میرے پیو نے میرا حق کھاتا ہے جائیداد جو حصہ نہیں دیتا. باپ آئے گا فلاں کام کیتا ہے ماں آئے گی فلاں نے میرے ظلم رشتہ دار آ گیا ہمسایہ آ گیا. فرمایا اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں جنت میں جانے کا سبب بننے والی سارے لوگ لائیں گے. آخر کار لوگوں دے گناہ لے کے جہنم دے اندر جائے گا. یہ کیا ہے؟ مفلس بندہ. وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ چغلی کرنے سے وہ غیبت کرنے سے وہ بہتان لگانے سے. فرمایا میرے اصحاب یہ قبروں کو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ فرمایا یہ جو تھا نا وما یعذبان فی کثیر کسی بڑے گناہ سے نہیں عذاب ہو رہا. فرمایا چغلیاں کردا سی جتھے بہنا نے اوتے ہگنا انہیں چغلیاں تو علاوہ نہیں باز آنا. ہر ایک انسان کی غیبت ہر ایک انسان کی چغلی اچھا ہے پھر بھی برا ہے پھر بھی اسی کے ساتھ نماز پڑھنی اندیاں چغلیاں وہی امام صاحب کے پیچھے جمعہ نماز اسی کی چغلیاں وہی کولیگ اپنے آفس میں اسی کی چغلیاں وہی ماں وہی باپ انہی کی چغلیاں. فرمایا جدھر بہندا سی نا چغلی کردا سی غیبت کردا سی یا رسول اللہ جی اون دے کام ہووے تے پھر دسیا جائے تے پھر کی مزائق ہے. فرمایا یہی تو غیبت چغلی ہے اگر اس میں کوئی عیب ہے لوگوں کو دسدا پھر یہی تے غیبت چغلی ہے. فرمایا یا رسول اللہ ہے تو فرمایا یاد رکھنا جے چیزوں دے وچ نہیں ہے تو تسی لوکاں نوں کہو ایویں کہو جی فلاں نہیں سگریٹ پیندا ہی تو پیندا بھی نہیں. فرمایا اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے فقد بہتہ تو نے اپنے بھائی پہ بہتان لگایا ہے. اسلام نے بہتان کے 80 کنے بھائیو 80 کوڑے بیان کیتے ہیں 80 کوڑے لائے جان. غیبت سے بچائیے
ਭਰਾਓ ਇਹ 4 ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜन्नत हासिल करना चाहते हो बगैर हिसाब दे तो फिर गीबत चुगली करके अपनी नेकियां ना उड़ाओ। 2 कौल सुनिए, बात ख़त्म करता हूँ। हसन बसरी रहिमहुल्लाह वो क्या कहते हैं, एक बंदा आया तो कहने लगा हज़रत जी ओ फ़लाँ बंदा ने तुहाड़ियां खीर चुगलियां कर। हसन बसरी ताबीईन में से हदीस के इमाम, इतने बड़े शेख, कहता जी वो चुगलियां करता है। मैनू लगता है कि मौलवियां दी चुगलियां शुरू तो ही जारी ने। देख रहे इमाम बुखारी आखिरी वक्त कहते हैं अल्लाह ज़मीन ते मेरी तेरी ज़मीन मेरे पे तंग पड़ गई है, मुझे अपने पास बुला ले। इमाम बुखारी को लोगों ने नहीं छोड़ा। असहुल किताब बाद कलामिल्लाह सहीहुल बुखारी, जिसको अल्लाह ने ये लक़ब, ये शान अता फरमाई कि कुरान के बाद अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, कुरान के बाद अगर सबसे ज़्यादा मुकाम के एतबार से किताब है तो उसका नाम क्या है? मौलवी बनना हो तो पढ़नी ही पेगी। अगर सही मुस्लिम पढ़ के चला गया तो उन्हें शेखुल हदीस नहीं कहेंगे, उन्हें मौलवी साहब नहीं कहेंगे, उसको फारिग तहसील नहीं कहेंगे। इतना मुकाम दिया लोगों ने, जलील कर करके इमाम बुखारी को इतना परेशान किया। वो कहते हैं अल्लाह ज़मीन तंग पड़ गया, मुझे अपने पास बुला ले। हसन बसरी के पास आके कहने लगा फ़लाँ तड़ियाँ चुगलियाँ करता है। तो हसन बसरी ने क्या किया, उन्होंने बुके ख़रीदा। अब फूल नहीं खरीदा, कोई सही होवे तंदरुस्त हो, एयरपोर्ट तो आया जी, उन्होंने गिफ्ट पेश करो, बुके फूल लेके उसके घर चले गए। दरवाजे पर दस्तक दी, बाहर आया, कहने लगे ए कबूल कर मेरे लो। अब मुनाफिक है, चुगलियाँ कराने वाला, तुहानू पता वो डरदा रहता है कभी पता ना लग जाए। वो क्या कहने लगा, कहता हज़रत मेरे घर इन्नी वड्डी हस्ती ते बुके? कहने लगे हाँ। ये किस लिए पुत्र होया माशाल्लाह, कोई की काम होया? वो कहने लगे अब सुनना मेरे भाइयों, खुदारा मेरे भरावो सुनना, अल्लाह पहले मैनू फिर तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। यार इन्नी हो रही आमीन। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो क्या कहता है, कहता जी अब वजह की है? फरमाने लगे तू मेरियां चुगलियां करके नेकियां मेरे पासे ट्रांसफ़र करना है मेरे नामा अमाल दे अंदर। चूँकि जब किसी की गीबत चुगली करो नेकियां उसके पलड़े में जाती हैं, जैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के बैंक में, अकाउंट में। तो कहने लगे तू अपनियां गीबत चुगली मेरियां करके अपनियां नेकियां मैनू देना है, तो इन्नियां नेकियां दे के तो क्या मैं तुन्हें बुके गिफ्ट नहीं कर सकता? ऐ तू लै मैनू नेकियां दिया कर। अब्दुल्ला बिन मुबारक क्या फरमाते हैं, आखिरी कौल हदीस के इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, जिनका नाम आज चमक और दमक रहा है, वो क्या फरमाते हैं अगर गीबत करना, चुगली करना गुनाह ना होता तो मैं सब तो वध के अपनी चुगलियाँ अपने माँ प्यो दियाँ करता। किनिया? माँ बाप की। पूछा गया वो किस वजह से? फरमाते हैं ये गुनाह है इसलिए मैं नहीं करता, जे ए गुनाह ना होंदा माँ प्यो दियाँ करदा, क्योंकि गीबत करने से, चुगली करने से आपकी नेकियां दूसरे पलड़े में जाती हैं, तो मेरी नेकियां दे सब तो वध हकदार कौन है? मेरे माँ प्यो, तो मैं उन्होंने दियाँ करता। लेकिन ये गुनाह है इस वजह से मैं नहीं करता। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल क़यामत वाले दिन इसके नामा अमाल में गुनाह निकल सकते हैं, लेकिन एक गुनाह इमाम बुखारी के नामा अमाल में कभी नहीं निकल सकता। और भरावो फिर मैं कहना मैं कुर्बानी होए तो अल्लाह मुकाम देता। कौन सा गुनाह? हज़रत शाह कौन सा गुनाह? फरमाते हैं मैंने आज तक अपने किसी मुसलमान भाई मर्द की और औरत की गीबत भी नहीं की और चुगली भी नहीं की। दुआ करें अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। पहला काम क्या था? तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा भाई वालिदैन, और चौथा अल्लाह ताला खुश रखे, और पांचवा गीबत से और चुगली से। यार लेना की ऐसी गीबत चुगली का? छड्डो उनका मामला दे नारे, हमें क्या पता भाई, हमने क्या लेना? अल्लाह ने तो पूछना ही नहीं। इसलिए गीबत से बचे, चुगली से बचे। ये 5 काम आप कर लें तो फजीलत भी तुसी दसो मैं की बयान की थी। नबी पाक ने फरमाया जरा 5 काम रमज़ान गैर रमज़ान करता है अल्लाह की अता फरमाएगा और बगैर हिसाब अता फरमाएगा। दुआ करें अल्लाह पाक हमें बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाए। जिस तरह हम इधर बैठे हैं शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ, अल्लाह ऐसे तरह जन्नत के अंदर नबी पाक वाज कर दे उनते अल्लाह उन्होंने कदम के अंदर बैठ के सानू सुनन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।